أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج عربک کی کلاس نہیں ہونی تھی، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. چیٹ پرائیویٹ ہی ہے؟ اچھا جی، اوکے جی، ہو گئی چیٹ پرائیویٹ ہو گئی. اچھا جی، ہم نے جہاں تک قرآن کا سلیبس پڑھا ہے ہم ابھی فی الحال وہاں تک ہی رکھ رہے ہیں. اگلی کلاس میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا اور آگے پڑھائیں، لیکن آپ لوگ کے ایگزام میں جو ہے وہیں تک ہی آئے گا. ٹھیک؟ تو آپ لوگ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں؟ اچھا، ایز اے لسنر آ رہے ہیں؟ آپ کی تو فرسٹ کلاس ہے. لے چکے ہیں آپ؟ تو آپ آن لائن پڑھ رہے تھے؟ اچھا، تو آپ ایگزام بھی دے دیں؟ ہاں، اب تو پڑھائی نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمارے جی جی کچھ سب کوشچن آ رہا ہے اس میں. بس جہاں تک پڑھایا ہے، آیت نمبر مجھے نہیں یاد، وہاں تک آپ کا سلیبس ہے. آج جو ہم پڑھیں گے، یہ جو ہمارا فرسٹ شروع میں ہم نے اصول التفسیر پڑھی تھی، اس کا ایک ریویژن کریں گے. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی قرآن پڑھیں گے، اور لیکن وہ پھر آپ کا آؤٹ آف سلیبس ہوگا، ایگزامز اس میں سے نہیں ہوں گے. تو آپ ابھی تک اپنی کلاسز، اپنی جو پڑھائی ہے اس سے تیاری شروع کر کے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، قرآن کے حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس میں سب سے پہلا ٹاپک کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ سب سے پہلے ہم نے قرآن کی تعریف پڑھی تھی. قرآن میں کیسے پیپر آئیں گے؟ قرآن میں آپ کا ایم سی کیوز آئیں گے، تقریباً 40 ایم سی کیوز ہوں گے. 2 سے 3 سے 4 اس کے آپشنز ہوں گے، ان میں سے ایک کرنا ہوگا. ورڈ میننگز، آیتوں کے میننگز، اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کس سے خطاب کر رہا ہے. اسی طرح جیسے ابھی اصول تفسیر کو بھی بتا دوں گا آپ کو. اسی طرح کوئی مسائل تو ہم نے نہیں پڑھے اس میں. جی، اسی سے ریلیٹڈ ہوگی، ترجمہ ہی بیسیکلی زیادہ آئے گا. سارے سبجیکٹس میں ایم سی کیوز ہوں گے جی. ایئر 1 کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان میں ایم سی کیوز ہی ہوں گے، اور یہ ایل ایم ایس کے تھرو کیے جائیں گے. ایل ایم ایس کا پورٹل ہمارا الحمدللہ بن گیا ہے، اور اس کے سارے کریڈینشیلز اور ڈیٹیلز آپ سب کو بھیج دی گئی ہیں. کیا ہم ڈیٹیلز چینج کر سکتے ہیں ایل ایم ایس میں، مطلب کنٹری سٹی؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، یہ ایگزام ڈپارٹمنٹ ہی دیکھ رہا ہے. اور پیپر ول بی ان اردو اونلی، انگلش میں نہیں ہوگا، اردو میں ہی ہوگا. اور ڈیٹیلز ریسیو نہیں ہوئی ایڈمن سے، اسٹل نو رسپانس. ایسا ہو نہیں سکتا، ابھی تک نہیں ملا. آپ نے رجسٹر کیا ہوگا یوزر نیم کے لیے، ایل ایم ایس کے لیے، میسیجز کا جواب دیا ہوگا، تو آپ کو لازمی ڈیٹیلز یوزر نیم ملے ہوں گے.
رومن اردو کا ایشو ابھی ایڈریس کیا جا رہا ہے, وہ ایگزام ڈپارٹمنٹ سے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. جی سر ہم تو یہیں پہ آ کے دیں گے نا پیپر, ہمیں تو LMS کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا خیال ہے آپ لوگ بھی آن لائن ہی دیں گے, سر کیوں؟ یہاں بیٹھ کے دے دیں گے, کیونکہ ایک ہی سیٹ اپ چلے گا نا, ایک ہی سیٹ اپ چلے گا. صحیح, کوئی مشکل نہیں ہے میرا خیال ہے, آپ موبائل میں دے سکتے ہیں, موبائل میں اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. I registered but did not get any response. جی میل ابھی تک نہیں ہوئی, میری اٹینڈنس بھی شو نہیں ہو رہی. اچھا جی. Brother also registered current exam will be at 9:30 am and he will be on job. He is regular listening recording. Is it hard for him to test at 6:30 p.m.? He wants to give test. How he can do test another time? ٹیسٹ کا ٹائم وہی ہے, انفارچونیٹلی اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا, اور جو اگر اس ٹائم ایگزام نہیں دے سکتا وہ نہ دے, ٹھیک ہے, وہ کلاسز اٹینڈ کرتا رہے. ہماری کلاسز اٹینڈ کرنے کی شرط نہیں ہے کہ ایگزام دیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. جی 6 to 9 پاکستانی ٹائم, 6 to 9 PM پاکستانی ٹائم. یہ آپ اپنے حدیث کی ٹیچر سے ہی پوچھئے گا. یار ایک کام کریں, یہ بیٹھے ہوں گے نا, ان کو بلائیں ذرا. صفی, یہ حماد بھائی کو بلائیں گے ذرا, اوپر ہی ہے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگوں نے میسج کیا ہوا ہے, ان کو LMS پہ رجسٹر نہیں ہوا, کیا ایشو ہے؟ نہیں, انہوں نے فارم بھر کے بھیجنا تھا نا ہمیں. ہاں, واٹس ایپ گروپس نہیں پڑھتے آپ لوگ ٹائم پہ, ہاں یہی ایک وجہ. اچھا, جو آن سائٹ اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ بھی آن لائن دیں گے ایگزام ایئر 1؟ ہاں, نہیں ایئر 1 والے ایگزام آن لائن ہی دیں گے, آن سائٹ آ کے آن لائن دیں گے. اچھا اچھا, ایئر 1 یہ کنفیوژن ہے, کنفرم ہے آپ کو پتہ یہ؟ اچھا, نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایگزام دینا ہے. چلیں یہ تھوڑا ابھی فریکوینٹلی آسک کوشچنز آپ لوگ کو مل جائیں گے انشاءاللہ, ابھی ہے ٹائم ایگزام میں. صحیح, اتنے سارے سوال آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی LMS فارم آن سائٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. کیوں لگا جی آپ کو؟ سوال پورا پڑھنا چاہیے تھا. یہ آ گئے پورے رولز اینڈ ریگولیشنز آ گئے. امتحانات سے متعلق چند اصول مندرجہ ذیل ہیں, پڑھ کے سنا دیتے ہیں. ایگزامز کے اوقات پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 سے 9 تک ہیں, اس کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا. پاسنگ پالیسی کم از کم 50% ہے. مڈ ٹرمز کے 40 مارکس ہیں, جبکہ فائنل ٹرم 60 مارکس ہوں گے. جو اسٹوڈنٹ سفر اور مصروفیت کی وجہ سے مڈ ٹرم نہیں دے سکتے, انہوں نے فائنل ایگزامز میں میسج واپس بھیج دیں. میں نے بھی دیکھا تھا. جی یہ بتا رہے ہیں, تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں, سب کچھ گروپ میں. آن سائٹ والے بھی ایگزامز LMS کے تھرو دیں گے, سب بتا دیا گیا ہے. آپ لوگ نہیں گروپ پڑھتے؟ پھر اس میں لکھا ہوا ہے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو ٹیچر ہوں. ایڈمن نے میسج کیا تھا کہ آن سائٹ میں بھی لیپ ٹاپس اور فون لانا ہوں گے کیونکہ آن لائن ہے سب کا. ٹھیک ہے, ورنہ گھر پہ بیٹھ کے کر لیں. جی موبائل سے دے دیں, کیسے دیں گے؟
یہ سب ڈالا ہوا ہے. یہ آپ لوگ واٹس ایپ گروپ پڑھ نہیں رہے؟ واٹس ایپ گروپ ہے نا؟ آپ واٹس ایپ گروپ لائیے ذرا, بھی موبائل لائیں. فارم فل کیا ہے, آئی ڈی اینڈ پاسورڈ ناٹ ریسیوڈ. فارم کب فل کیا تھا جی آپ نے؟ سب بتا دیا گیا ہے. یہ لوگ بہت عجیب ہیں. ہاں جی جی, اچھا سجیشن ہے کہ جی بار بار دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ سب اپنا واٹس ایپ گروپ چیک کر لیں یہ سارے. بہت بار آپ لوگ کو بھیجا گیا ہے. اس کے بعد مزید مہلت نہیں دی جائے گی, اس فارم کو بھر دیں. یہ تو ایگزام ہیلپ لائن ہے نا. آپ گروپ کھولیں, ایئر 1 گروپ کھول دیں بس. ایف عالمہ فرسٹ ایئر گروپ. یہ آن سائٹ آن لائن دونوں کا ہے, تو یہ پبلک ہوا ہوا ہے. 5 گروپ ہیں. اچھا, کہ اسٹوڈنٹس کو جو کوشچنز ہیں. 8 گروپس فرسٹ ایئر کے ہیں. واپس لے گا جی. چلیں جی, بہرحال مجھے الحمدللہ ہماری ایگزام ڈپارٹمنٹ میں پورا بھروسہ ہے کہ انہوں نے کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی ہوگی. آپ لوگ کو انفارم کرنے کے لیے, سسٹم کو دینے کے لیے. اس بات کو سمجھنا آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تقریباً اس ٹائم پہ 170 لوگ آن لائن موجود ہیں. 160 170. ٹھیک ہے, پھر کچھ لوگ ریکارڈنگس پہ ہیں. پھر انیشیلی بہت کچھ لوگ آن اینڈ آف آتے جاتے رہتے ہیں, یعنی کوئی کسی دن آتا ہے, نہیں آتا, چھٹی ہوتی ہے. تو آن لائن لائیو 200+ اسٹوڈنٹس ہیں. پھر ریکارڈنگز والے ہیں. صحیح ہے, اور شروع میں پھر رجسٹریشن والے اور لوگ تھے. صحیح, اور ریکارڈنگز میں کتنے لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا, اس لیے ہم یہ سارے پروسیجر اور یہ پروسیس چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. جن لوگوں نے فارم بھرا ہے اور ان کو رسپانس نہیں آیا, لازمی انہوں نے فارم لیٹ بھرا ہوگا. ٹھیک ہے جی, مجھے آواز نہیں آ رہی. سر ہم بھی تو لیٹ ہو چکے ہیں, تو ہمیں رسپانس ملے گا کہ نہیں؟ لیٹ فارم بھرا ہے نا آپ نے؟ ہم نے بھرا ہی نہیں. ہاں, آپ کو جی کہہ رہے ہیں آئی ہیو فلڈ سنس day 1 but did not get any response. اچھا جی, day 1 کون سی ڈیٹ تھی وہ؟ بہرحال آپ اپنی ای میل چیک کریں, جنک ای میل, اسپیم ای میل چیک کریں. آپ ابھی فارم بھریں گی تو مجھے نہیں پتا اس کا رسپانس آپ کو ملے گا نہیں ملے گا, پالیسی کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے اینڈ میں ہی سب کو جا کے کیٹر کیا جائے گا جن کے ایل ایم ایس نہیں بنے. یہ بات یہ بھی یاد رکھیے, ایل ایم ایس کا جو کنٹرول ہے وہ اکاؤنٹس بنانے کا, وہ جو انہوں نے ایل ایم ایس بنایا ہے ان کے پاس ہے. تو ہمارے پاس سے نام نمبر آتے ہیں, ان کو جاتے ہیں, وہ اکاؤنٹس کریٹ کرتے ہیں, پھر ہمیں آئی ڈی پاسورڈ دیتے ہیں. ہم بیٹھ کے نہیں بنا رہے کہ رات کو اگلے دن پیپر ہے, رات کو 12:30 کسی کو یاد آیا کہ جی میں نے ایل ایم ایس پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا, ڈیٹیل نہیں بھیجی. وہ بھیجیں گے تو ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ ایشوز کیٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ, اس کی فکر مت کیجیے. میں چیٹ بند کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ لوگ کا واٹس ایپ گروپ کھول دیا گیا ہے, جس کے جو ایشوز ہیں اس پہ بات چیت کر لیجئے, بتا دیجئے. لٹرلی سر میں درد ہو گیا میرے. جی, تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے, ٹیکنیکل ڈیفینیشن اور لنگوسٹک ڈیفینیشن. اچھا, آپ ایگزام دے رہے ہیں؟ ہاں, تو بس ہم جہاں تک ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا وہیں تک ایگزام میں آئے گا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو شروع میں پڑھا تھا اصول تفسیر یا تفسیر سے قرآن سے متعلق معلومات, وہ ہم آج تھوڑا ریوائز کر رہے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم تفسیر پڑھیں گے, لیکن وہ ایگزام میں نہیں آئے گا. ایگزام میں لاسٹ کلاس تک جو پڑھا تھا وہی آئے گا, تو یہیں سے تیاری آپ لوگ آگے بڑھا سکتے ہیں. صحیح, چلیں.
اللہ اکبر. تو قرآن کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام المتعبد بتلاوتی. کلام اللہ ہے، وہ کلام ہے جو اللہ کے رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کی تلاوت کرنا عبادت قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک. قرآن کے کتنے نام قرآن میں ذکر ہوئے ہیں؟ تقریباً 5 قرآن کے نام ذکر ہوئے ہیں. نمبر 1 قرآن خود ہی، الفرقان، الذکر اور الکتاب، التنزیل، یہ سب قرآن کے ہی نام ہیں جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. اس کے بعد قرآن کو کون سی وہ خصوصیات حاصل ہیں، وہ کون سی قرآن میں اسپیشلٹی ہے جو پہلے کی آسمانی کتابوں میں نہیں تھی؟ یہ بھی میں نے پڑھائی تھی. اور اس میں سب سے پہلے سمجھنے کی یہ وہ کتاب ہے جو زمانہ نزول سے آج تک محفوظ ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی. یہ وہ کتاب ہے جس کی سند تواتر قراء سے ثابت ہے، یعنی کنیکٹڈ چین آف نریشن ہے، یعنی کئی چین آف نریشن سے اس کی قرت ثابت ہے. کوئی ایک نہیں بتا سکتا بھئی یہ تم نے غلط قرت کی ہے، غلط تلاوت کی ہے، یعنی کہہ سکتا ہے کیونکہ دوسرے اس کو صحیح کر دیں گے. اسی طرح یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت ہمیشہ کسی نہ کسی وقت میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں ہو ہی رہی ہوتی ہے، اتنا پڑھی جا رہی ہوتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا ترجمہ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا ہے اور اس پہ امت کا اتفاق ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کی اشاعت میں تمام کتب سے زیادہ ہوئی. سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب بھی یہی ہے. وہ سعودی کا جو ایک پریس ہے، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں قرآن چھاپتا ہے مہینے کے، اور پھر لوگ لیتے ہیں، دنیا بھر میں لے کے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، اتنا چھاپا جاتا ہے. کنگ فیصل پریس ہے، کیا نام ہے، کنگ فہد کہ فہد پریس جی. اتنا، اور انہوں پھر ان کی ویب سائٹ بھی، اور کئی تراجم میں وہ قرآن انہوں نے بھی چھاپ دیا ہے، اسپینش، فرینچ، جرمن، پتہ نہیں کون کون سی وہ ہے. اسی طرح یہ وہ کتاب ہے جس کے حامل و کاتب اور قاریوں کی زندگی بھی محفوظ ہے. ان کی زندگی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، قاری جنہوں نے اس قرآن کو اٹھایا، پڑھا، پڑھایا، تفاسیر. اسی طرح اس قرآن کو سکھانے کے لیے نئے علوم ایجاد ہوئے، نئے علوم سکھائے گئے، جیسے اصول تفسیر ہو گیا، اصول فقہ ہو گیا، اصول حدیث ہو گیا. صحیح. اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کو سننا بھی ضروری قرار دے دیا گیا. ٹھیک. اور اس طرح کی اور کئی چیزیں یہ آپ لوگ کو میں نے لکھوائی تھی، بتائی تھی، پڑھائی تھی، تو یہ آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا. ٹھیک. وحی کا بیان، وحی کے بارے میں، وحی کیا ہے؟ وحی بھی وہی ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے نبی میں کسی نبی میں سے، انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل کی گئی ہے. ٹھیک. وحی کیوں ضروری ہے؟ وحی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اوپر ہے. ہاں. اچھا یہ بتائیے صفی جی، قرآن وحی کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک. تو اس کا مختصراً میں بتا رہا ہوں، تفصیلی میں نے پہلے بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کو 3 چیزوں سے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. کسی بھی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا پتہ 3 چیزوں سے کیا جا سکتا ہے. ایک حواس خمسہ سے. حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ 5 سینسز. اور مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آگے مرد ہیں، پیچھے خواتین ہیں. ٹھیک. اسی طرح دوسرا عقل. عقل سے بتا سکتے ہیں انسان یار یہ فائدے مند ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے. دھوپ میں کھڑا ہوگا تپش آئے گی. صحیح. جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے سے چھوٹا ہوتا ہے. جز جو ہوتا ہے کسی چیز کا وہ اپنے کل سے چھوٹا ہوتا ہے. پارٹ آف سم تھنگ از اسمالر دین اٹس ان ٹوٹل اٹس ہول. تو یہ چیز. یہ تیسری چیز ہوتی ہے وحی. وحی سے پتہ لگتا ہے. وہی غیر مفید مفید کا فرق بتاتی ہے. ٹھیک. تو یہ بھی آپ لوگ پڑھیں گے، پڑھیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ مراتب وحی، گریڈز آف وحی. اس میں صرف یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس طرح وحی آتی تھی. کس طرح وحی آتی تھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا تھا، تو انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. اس کے بعد فرشتے دکھائی دیے بغیر
کوئی چیز دل میں ڈال دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں. دل میں کوئی بات ڈال دی، وہ بھی وحی کے درجہ ہے. اسی طرح فرشتے کا بشری صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آنا، بشری صورت میں سامنے آنا، جیسے آیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا. کبھی کبھار گھنٹی بجتی تھی اور وحی شروع ہو جاتی تھی، وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. اچھا سوری میں نے غلط بات بتائی. فرشتے کا بشری صورت میں آنا، یہ ایک انسانی صورت میں آنا، اور پھر ایک لیول ہے فرشتے کا اصلی اپنی صورت میں آنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جبریل کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا. اس کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے. وہ پوری آسمان کو انہوں نے ڈھانپ لیا تھا. اور پھر چھٹا اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونا، جیسے معراج کی رات پر ہوا اور 50 نمازیں فرض ہوئیں. اور 7واں فرشتے کے واسطے سے بغیر کسی حجاب کے اللہ سے ہم کلام ہونا. ٹھیک، حجاب کے ساتھ فرشتے کے واسطے سے بغیر پس پردہ بات کرنا، جیسے حضرت موسیٰ نے بات کی تھی. ٹھیک، تو یہ کیا تھی؟ وحی کے مراتب. خواب سے شروع ہوا، بڑھتے 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 اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے پہ بات چلی گئی. صحیح. تیسرا اس کے بعد ہم نے پڑھا وحی اور کشف و الہام میں فرق. وحی کیا ہوتی ہے، کشف و الہام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جیسے وحی تو سن لیا نا، وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی نبی پر نازل فرمائے. وحی صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. یہ فرق امپورٹنٹ ہے کہ وحی صرف انبیاء کو ہوتی ہے، الہام غیر نبی کو بھی ہوتا ہے. کسی غیر نبی پہ وحی نہیں آ سکتی، خواہ وہ ولایت کے کتنے ہی اعلیٰ درجے پہ کیوں نہ ہو، ولایت کے کتنی ہی اعلیٰ درجے پہ کیوں نہ ہو. اسی طرح کشف و الہام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے دل میں کوئی خیر کی بات القاء کر دے، دل میں خیر کی بات کوئی القاء کر دے. کچھ لوگوں نے کشف بنائے ہوئے جی ہم کشف میں گئے اور جی مدینہ چلے گئے، مدینہ کی سڑکیں گھوم لی اور ہم نے خمبت خضرا دیکھ لیا اور روضہ پہ سلام دے دیا، ابھی کشف میں گئے ہوئے شیخ صاحب. ہاں یہ بہرحال اللہ عالم، یہ تو عجیب ہی کوئی ڈرامے بازی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا تو پہلے صحابہ کو ہوتا، صحیح ہے، سلف صالحین کو ہوتا. یہ بھی کشف ہوا ہوا ہے. صحیح. بہرحال اللہ اپنے نیک بندوں کے سامنے کوئی بات ظاہر کر دیتا ہے، لیکن کوئی شخص صاحب کشف یا صاحب الہام نہیں ہوتا. اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی یہ چیز. صحیح، اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. یہ بہت کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے کہ جی انبیاء کے کنٹرول میں وہی نہیں ہوتی. صحیح، تو ان کے کنٹرول میں کیسے ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو ان کے سامنے ظاہر ہو جائے؟ صحیح. جیسے اس کو کرامت بھی کہہ لیں گے، کرامت ہوتی ہے تو کرامتیں ہوتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں نان ریئل چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک، لیکن وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی. کوئی شخص صاحب الکرامہ نہیں ہو سکتا، یعنی صاحب الکرامہ سے مطلب اس کے کنٹرول میں نہیں ہو سکتی. جب دل چاہے کرامت ظاہر ہو گئی، جب دل چاہے نہیں ہوئی. چل بہرحال اس کی پھر تفصیل. پھر اسی طرح ایک ہوتی ہے وحی مطلوع اور ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع. اس کا مجھ سے کسی نے سوال ہی پوچھا تھا تو سن لیں. وحی مطلوع کیا ہے؟ لغوی لحاظ سے اس کے معنی ہے وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے، جیسے قرآن ہے. مراد جیسے الفاظ ہماری دونوں اللہ کی طرف سے ہوں. یہ ہم نے فرق بتایا تھا کہ وحی مطلوع وہ ہے کہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا تغیر، کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی جائز نہیں ہوتی. اور یہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات چیت؟ جی سمجھ آ رہی ہے. یہ باتیں شروع میں پڑھائی تھی بڑی تفصیلی، آرام سے، جو میں بھی اسپیڈ سے پڑھا رہا ہوں. کوشش ہے یہ آدھے گھنٹے میں نمٹ جائے. ٹھیک. دوسری قسم ہے وہی غیر مطلوع. وہی غیر مطلوع کیا ہے؟ یہ حدیث رسول ہے. ٹھیک. اور ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جیسے یہ آ رہا ہے الفاظ رسول اللہ کے ہوں لیکن معانی اللہ تعالی کے ہی ہوں، معنی اللہ کے ہوں، الفاظ اللہ کے رسول کے ہوں. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مسند احمد کی حدیث ہے، مجھے قرآن دیا گیا
اور اس سے ملتی جلتی چیز بھی اس کے ساتھ دی گئی. ملتی جلتی کیا چیز تھی؟ حدیث تھی جو اس کے ساتھ دی گئی. جید کہہ رہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے وہی مطلوب پہ عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح وہی غیر مطلوب پہ عمل کرنا بھی واجب ہے. سوال آیا تھا کہ حدیث قدسی بھی اس میں داخل ہے؟ جی حدیث قدسی بھی وہی غیر مطلوب میں داخل ہوگی. صحیح. چلے پھر قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی کی تعریف ہم نے بتائی تھی، یہ بھی آپ لوگ سمجھیے گا، یاد کیجئے گا، یا پھر حدیث کی تعریف سن لیں پہلے کہ وہ حدیث کیا ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی قول، فعل یا تقریر ہو. تقریر سے کیا مراد؟ ہاں، نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی امر ہو رہا ہو اور وہ اس کو منع نہ کریں، یعنی وہ حدیث بن جاتی ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی دین ہے. کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلط کام ہوتے ہوئے خاموش رہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز پہ خاموش ہیں، اس کا مطلب وہ صحیح ہے، تبھی خاموش ہے. اور حدیث قدسی کیا ہے؟ کہ جو ہم تک نقل کی گئی نبی علیہ السلام کی طرف سے، جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی تک لے کے جا رہے ہیں، جس میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ انورٹڈ کامن میں کہنے اللہ تعالی فرماتا ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں نہیں آتا. اب یہی فرق ہے نا کہ بھائی حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ اب یہ سوال ہے، حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ 3 فرق ہیں یا 4 فرق بتائے تھے. نمبر 1، قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن حدیث قدسی کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، معنی اللہ ہی کے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح قرآن سند تواتر کے ساتھ منقول ہے. تواتر کیا ہوتا ہے؟ انلمیٹڈ چین آف نریشن ہے. آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگوں نے قرآن پڑھ کے دوسرے کو پڑھایا؟ نہیں بتا سکتے ہم، لیکن حدیث کے بارے میں یہ موجود ہے. صحیح ہے. حدیث ایک لمیٹڈ اماؤنٹ اس زمانے میں بھی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. قرآن تو بہت لوگوں نے سیکھا اور سکھایا. جس کو عربی نہیں بھی آتی اس نے بھی سیکھا، لیکن حدیث تو اس نے سیکھی جس نے عربی آئی. ٹھیک، بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کریم کو نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے، لیکن حدیث قدسی آپ بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے قرآن کی ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. حدیث قدسی کی تلاوت پر، محض تلاوت پر نیکیاں نہیں ہے، مطلقاً ثواب ہے. آپ پڑھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جاننے کے لیے، تو یہ ضروری ہے. چوتھا فرق، قرآن ایک معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے، چیلنج ہے. معجزے کو انگلش میریکل ہے. قرآن ایک میریکل ہے، چیلنج کیا گیا. حدیث کے بارے میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. آن لائن اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کوئی سوال ہو یہاں تک آپ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ لوگ کی پرائیویٹ چیٹ کھول رہا ہوں. جی ٹھک 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 سوال آئیں گے ابھی. جی آل کلیئر، گریٹ. ایگزام کے بارے میں سوال نہ ہے. جی ریویژن از ہیلپ فل، ریئلی گریٹ، الحمدللہ، جزاک اللہ. جی جس کو نہیں سمجھ آیا وہ بتائے. وہی کیا ہے ایک بار پھر سے بتا دیں. وہی ہے جو قرآن کی تعریف ہے. عقیقہ بورڈ پر لکھ دیں، صحیح کی عقیقہ پتہ نہیں. ایگزام ایزی لیجئے، ایگزام بہت ایزی ہوگا، 20 منٹ میں فارغ. ٹھیک ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں کہ یہ غلط ہو سکتی ہے، حدیث قدسی ضعیف ہو سکتی ہے. جی بالکل، یہی تو بات بتائی ہے کہ حدیث قدسی ضعیف ہو سکتی ہے. یعنی ہم تک جو حدیث آئی ہے
اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. اصول حدیث اس پہ اپلائی ہوتے ہیں, حدیث کو چیک کیا جاتا ہے کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے, پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ صحیح حدیث ہے, ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا. لیکن قرآن کے بارے میں کوئی ایسا کرتا ہے نہیں, وہ پڑھ رہے ہیں قرآن, بھائی یہی ہے قرآن, بھائی اس کو چینج نہیں کر سکتے, لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. چلیں جی, حدیث قدسی میں اللہ کا الفاظ نہیں ہوتا جی, الفاظ اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں, معنی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. تواتر والا پوائنٹ بتا دیں, تواتر کا مطلب انلمیٹڈ چین آف نریشن سے آیا ہے, انلمیٹڈ لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. صحیح, یہ اصول حدیث میں جب آپ اگلے سال جائیں گے تو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ تواتر کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خبر واحد, چند لوگوں کی خبر دینا, اور ایک ہے تواتر, انلمیٹڈ لوگوں کا کوئی بات بتانا, اور اتنے نمبر آف لوگوں کا بات بتانا کہ ان کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا ناممکن ہو. آپ کہیں یار اتنے لوگ یہ بات بتا رہے ہیں, یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. صحیح ہے, تو وہ یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. ٹھیک, قرآن کی تفسیر کا ریویژن کروائیں گے, کروا سکتے ہیں, ہاں کروا سکتے ہیں بالکل, اگلی کلاس میں ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. جی چلیں جی, سوال اب ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں تو میں اب چیٹ بند کر رہا ہوں. اگلا ہے نزول قرآن کا بیان. سبحان اللہ, نزول کا معنی کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے, قرآن کا نازل ہونا. ٹھیک, اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا, قرآن کے نزول کے کتنے مراحل ہیں, سٹیپس آف نزول آف قرآن. اچھا جی, ہاں سٹیپس آف نزول آف قرآن. نمبر 1, پہلے قرآن آسمان سے لوح محفوظ پر اترا. اس کی دلیل ہم نے کیا بتائی تھی, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. پہلا نزول لوح محفوظ پہ ہوا. پھر لوح محفوظ سے کیا ہوا, لوح محفوظ سے بیت العزہ بیت المعمور پہ آیا. بیت المعمور کیا ہے, فرشتوں کا کعبہ, جو فرشتے طواف کرتے ہیں, اور وہ کہاں ہیں, ہمارے کعبہ کے بالکل اوپر. 70,000 فرشتے ڈیلی ادھر جا کے طواف کرتے ہیں. اور جس نے ایک دفعہ شروع سے لے کے اب تک ایک دفعہ بھی کس نے طواف کیا, اب اس کی باری نہیں آئے گی, اتنے فرشتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, یہ قرآن کی آیت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی لوح محفوظ پر آسمان دنیا پہ اترا. ٹھیک, دوسرا مرحلہ, دوسرا سٹیپ, اس کو آسمان دنیا ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا نزول بیت العزہ بیت المعمور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آہستہ آہستہ 23 سالوں اور چند مہینوں میں گزرا, اترا, نازل ہوا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ایک ہے نزول, اترنا, ایک ہے انزال, اتارنا, ایک ہے تنزیل, آہستہ آہستہ اتارنا. ایک روٹ ورڈ سے 3 ورڈ ہے, تینوں کا الگ معنی ہے. اللہ نے قرآن کو انزلہ, نازل کیا. انزلہ کا معنی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ میں نازل کرنا, اور نزلہ کا معنی ہوتا ہے, تنزیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا. تو جہاں آہستہ آہستہ کا مطلب ہے تو اس سے 23 سال مراد ہے, اور جہاں ایک دفعہ کا مراد ہے وہ لوح محفوظ سے یہاں اترنا ہے. جید. تو قرآن کریم 22 سال 9 ماہ 9 دن میں مکمل ہوا, 23 سال اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انزال تنزیل کا میں نے آپ کو لفظ سمجھا دیا. لیکن سوال یہ ہے بھائی قرآن 23 سالوں میں کیوں نازل ہوا, کیوں 23 سال لگے قرآن کو نازل کرنے کے لیے, ایک بار ہی ہو جاتا. تو اس کا پہلا سوال, یہ پہلا جواب بتایا تھا, تثبیت قلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے, مزید پختہ کرنے کے لیے. ٹھیک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید حوصلوں کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک, کفار سے کافی پریشانیاں آتی تھیں, کافی مسائل آتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بار بار قرآن نازل فرماتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پختگی حاصل ہو. جو قرآن میں ہی فرمایا, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, ہم آپ پر تمام انبیاء کی باتوں کو بیان کرتے, ان کے قصوں کو سناتے. ارے قصوں کو سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا سابقہ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا تھا, انہیں کتنی مشکلیں جھیلی تھی. کیوں کرتے ہیں, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. تو پہلا دل کو مضبوط کرنے کے لیے. دوسرا
رد اعتراضات، اپوزیشن کی جو آرگومنٹس تھے، مشرکین کے کفار کے کچھ اعتراضات تھے، ان کو رد کرنا، ان کو ریفیوٹ کرنا، اس لیے کیا تھا. سارے ایک ساتھ آ جائے تو اعتراض بھی نہیں آتے، اور اعتراض بار بار نئے نئے آ رہے تھے، اب ان کو جواب دیا جا رہا تھا، اس لیے قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا. سمجھ آئی بات؟ اور اس کی تفسیر، اس کی حدیث میں نے آپ کو دلیل بھی دے دی تھی آپ کو. تیسرا، بھائی جو چیز آہستہ آہستہ نازل ہوتی ہے اس کو یاد کرنا بھی تو آسان ہوتا ہے. ہاں، ایک دفعہ یہ اتنی اس موٹی کتاب آ جاتی، ہو سکتا ہے بھول جاتی. لکھنا پڑھنا تو اتنا لوگ نہیں جانتے تھے اس وقت. اصل دار و مدار قرآن کی حفاظت کا بھی آگے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ حفظ ہی تھا، حفظ کیا جاتا تھا قرآن. یہ تو صحابہ کے دور میں یا بعد میں آنے والے دور میں یہ ہوا کہ قرآن کو پراپر ایک مصحف میں جمع کیا گیا اور پھر ایک کتابی شکل دی گئی. ٹھیک، تو حفظ میں آسانی ہو. ٹھیک، پھر تیسرا چوتھا، پہلا تثبیت قلب، دل کی مضبوطی. دوسرا، رد اعتراضات، آرگومنٹس کو رد کرنا، ریفیوٹ کرنا. تیسرا، حفظ کرنا. اور چوتھا، تدریج، آہستہ آہستہ. تدریج کو انگلش میں کیا کہیں گے بھائی؟ معنی سمجھ لیں کہ بھائی اس وقت معاشرہ بڑا بگڑا ہوا تھا، اب معاشرے کو آہستہ آہستہ راہ راست پر لانا تھا نا. یک بارگی پورا دین ان پہ نافذ کر دیتے تو وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ پالیسیز کو آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی شریعت امپلیمنٹ کی، اتنا زمانہ خراب ہو چکا تھا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پالیسی امپلیمنٹ کی. میں نے بتایا تھا سب سے پہلے کیا ہوا تھا، شراب کو بتایا گیا تھا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں، پھر کیا یہ اچھا، یہ پی کے نماز کے قریب نہیں جاؤ. پھر کہا کیا کہ رجسن فاجتنبوہ، کہ یہ کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ. بات سمجھ آگئی نہیں آئی؟ اب عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر قرآن میں پہلی چیز یہ نازل ہو جاتی، قرآن میں پہلی چیز یہ نازل ہو جاتی کہ زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، واللہ ما نترک الزنا ولا نترک الخمر ابدا، ہم کبھی بھی نہ شراب چھوڑ پاتے نہ زنا چھوڑ پاتے. ہم سے مراد معاشرے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر پہلے یہ حکم نازل ہو جاتا وہی سب چھوڑ چھاڑ دو. اس لیے تربیت کی، قرآن نے تربیت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہ کے کر کے دکھایا، آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں وہ جو برائیاں تھیں وہ ڈالی. لیکن یہ تدریج اب نہیں ہو سکتی ہے، اب نہیں ہو سکتی. مطلب انسان گناہ کو چھوڑنے کے لیے اپنے لیے یہ امپلیمنٹ تو کر سکتا ہے. کوئی اگر مثلا بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہے کسی کس چیز کا، ہیروئن ہے، ہیروئن پیتا ہے بھائی، وہ اتنی زیادہ خطرناک، تو آپ ہیروئن ایک دم نہیں چھوڑ سکتے. یہ بات سمجھ لیجئے، جو ایڈکٹڈ ہے میڈیکلی بھی وہ فوراً نہیں چھوڑ سکتا، شاید اس کی موت واقع ہو جائے. ٹھیک ہے، اتنا وڈرول ہوگا اس کو، تو اس کو آہستہ آہستہ چھڑوائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ کم کرنا بھی، وہ بھی تو غلط ہی ہے نا. انسان اگر جی بہت میوزک سن رہے ہیں اور جی بڑا پارٹی کر رہے ہیں اور نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا، وہ کہہ رہے ہیں میں آہستہ آہستہ دین کی طرف آ رہا ہوں. بھائی آپ کا اپنا عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے آہستہ آہستہ آنے میں وہ چیز جائز ہو گئی یا ناجائز چیز جائز ہو گئی، جائز چیز ناجائز ہو گئی آپ کے لیے. ابھی میں نے تو جو ہے نا، میں نے صرف ابھی ظہر کی نماز پڑھنا شروع کی ہے. 2 مہینے ظہر پڑھوں گا، پھر 2 مہینے بعد عصر بھی کروں گا، پھر 2 مہینے بعد مغرب پہ بھی آ جاؤں گا. نہیں بھائی، آپ پہ 5 فرض ہیں. جب سے آپ بڑے ہو گئے تھے تو آپ پہ 5 نمازیں فرض ہو گئی تھی، آپ نہیں پڑھ رہے وہ الگ بات ہے. چلے، بات بہرحال ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. ہاں جی، آیتوں کا سبب نزول کیوں بیان کیا جاتا ہے، کیوں بیک گراؤنڈ پوچھا جاتا ہے آیتوں کا؟ انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ جو کسی خاص سوال یا خاص واقعے کے لیے نازل کی گئی ہو وہ پتہ چل جاتا ہے ہمیں. صحیح ہے، پھر ایک لمبا سوال ہے.
وہ میں نے بتایا تھا کہ جی ایک آیت کے کئی اسباب نزول ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی صحابی کی غلطی ہو گئی ہو کسی معاملے میں تو اس کی تصحیح کے لیے ہو، یا پھر صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا ہو، اس کی تصحیح کے لیے کوئی آیت نازل کی گئی ہو. اس کی پھر مثالیں بھی میں نے آپ کو دی تھی، ٹھیک ہے. کسی صحابی نے کوئی مشورہ دیا ہو، جیسے حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اسباب نزول اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ کسی آیت کا کوئی حکمت پتہ چل جائے، بھئی یہ اس لیے نازل ہوئی تھی، ٹھیک. اور اس طرح کی باتیں ہیں. ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آیت کے 2 شان نزول ہو سکتے ہیں. ایک آیت کے ہاں جی خیر یہ تو تھوڑا ڈیٹیلڈ ہے، کہ بس آپ یہی سمجھیے کہ شان نزول کیوں ہوتا ہے، سبب نزول آیات کے کیوں ہوتے ہیں، مثلا وہ 3-4 میں نے بتا دیے. اس کے فوائد کیا کیا ہوتے ہیں وہ میں نے ایک بتایا تھا، کہ جیسے کسی بھی آیت کے پیش نظر واقعے کی کا تعین ہو جاتا ہے، حکمت بتا دی جاتی ہے، کوئی واقعہ مل جاتا ہے، کوئی کنفیوژن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح، جیسے قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جہاں بھی سر پھیرو، اپنا چہرہ کرو، بس وہی اللہ کو پاؤ گے، وہی اللہ ہے. مطلب کہیں بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو. تو جب تک آپ اس کا شان نزول نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کا معنی کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ قبلہ چینج ہوا تھا، تو دوسرے جو یہودی یا مشرکین تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے، بھائی کیسا دین ہے، کبھی یوں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ نے کہا بھائی اللہ ہی کے لیے تو ہے مشرق اور مغرب، جہاں بھی اپنا چہرہ کرو گے اللہ نے تو یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ چہرہ کہاں ہے، اللہ نے تو دیکھنا بھائی اللہ کی مانی یا نہیں مانی. سمجھ آ گئی بات. اسی طرح کسی آیت کا ظاہر نہ سمجھ آئے، ظاہری معنی سمجھ نہ آئے، تو اس کا شان نزول پڑھ کے اس کا جو اندر چھپا معنی ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، حقیقت پتہ چل جاتی ہے. اس کی مثالیں میں نے دے دی تھی آپ سب کو. جی حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنے والے اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اس سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں بات کیا ہے، یہ تو قبلے کی چینج ہونے کی بات ہے. یہ تھوڑی پتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کا چہرہ کہاں ہے. صحیح. اور بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی کریں گے سب جگہ ہی تو اللہ پائیں گے. آپ سورج ہے، سورج آپ امریکہ میں ہو، آپ پاکستان میں ہو، سورج تو یہیں دکھتا ہے نا. اس کا مطلب سورج آپ کے ساتھ ہو گیا. کتنے میلوں دور ہے سورج، تو اللہ کی ذات ایسے نہیں ہو سکتی. جب سورج اور چاند ہر وقت آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ٹھیک، وہ چاند تو ایک ہی ہے نا، چاہے وہ لندن میں ہو، جوہانسبرگ میں ہو، سڈنی میں ہو، چاند تو ایک ہی ہے. اب کوئی سڈنی والا بولے چاند میرے ملک میں ہے، ہاں علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے، مطلب حاضر اور ناظر ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں ناظر بھی ہے، ٹھیک ہے. تو حاضر اپنے علم کے ساتھ ہے. چلیں کہاں تک پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے پورا نہیں ہوگا آج کی کلاس میں، وقت پورا ہو گیا. اگلی کلاس میں بھی ہمیں یہ ریویژن لے کے چلنا پڑے گا. بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ آگے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ سب سے پہلی آیت اور سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ صحیح ہے. دیکھیں ایم سی کیوز والے سوال ہیں سارے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی آیت مختلف اقوال ہیں، پہلی سورت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اور سب سے راجح بات کیا ہے؟ سورۃ العلق ہے. سورہ علق کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہاں سورہ علق ہے. جیسا کہ حدیث میں صراحت آئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قارئ سورہ حضرت جبریل سورۃ علق کی ابتدائی آیت لے کے آئے. حضرت جابر سے سورہ مدثر کا سب سے پہلے نازل ہونا منقول ہے. حضرت جابر کہتے ہیں سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی
سورہ علق نازل ہوئی. تو بھائی ان میں کیسے جمع کریں گے؟ جمع سے مراد کمپیئر نہیں، مطلب کہ دونوں باتیں صحیح ہیں، ایسی صورت نکالے کہ دونوں باتیں صحیح ہیں. یہی کیا جاتا ہے جب دو احادیث میں بظاہر کانٹرڈکٹ ہو جاتا ہے، ایسی صورت نکالی جاتی ہے کہ دونوں پہ عمل ہو جائے. کیسے نکالی سنیے. مطلق طور پہ سب سے پہلے سورہ علق ہی نازل ہوئی تھی، لیکن پھر نا ایک گیپ آ گیا تھا وحی کے آنے میں، یہی بتا رہے ہیں. ہاں لیکن فترۃ الوحی، نزول وحی میں ایک لمبا وقفہ آیا تھا. اس کے بعد پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ مدثر ہوئی تھی. اور دوسرا مطلق طور پر سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ علق ہے کی ابتدائی آیت ہے، لیکن سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے. لیکن اس تصدیق میں کمزوری ہے کیونکہ سورہ مدثر مکمل یک باری نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تو پہلی بات ہی صحیح ہے کہ پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، پھر چونکہ گیپ آ گیا تھا کچھ وحی کے آنے کے بعد، ایک لمبا عرصہ آ گیا تھا کہ وحی نہیں آئی تھی. فترۃ الوحی کہا جاتا ہے اسے، ٹائم پیریڈ ان بٹوین وحی. ٹھیک، تو اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ سورت المدثر تھی. یہ تو سب سے پہلے نازل ہونے والی ہو گئی. سب سے آخر نازل ہونے والے میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک، لیکن سب سے صحیح بات کیا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ نہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ثُمَّ تُوَفَّى، پھر سب کو پورا کیا جائے گا، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن کوئی ظلم، اس میں ظلم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک، بعض کے نزدیک بعض کے نزدیک کوئی آیت، بعض کے نزدیک کوئی آیت، بعض کے نزدیک کوئی آیت، بعض کے نزدیک سورہ نصر آخر میں نازل ہوئی، بعض کے نزدیک سورہ مائدہ نازل ہوئی، بعض کے نزدیک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، یہ نازل ہوئی. لیکن راجع بات، سب سے صحیح بات کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی. ٹھیک، لیکن ان میں بھی تطبیق ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں آخری جو پوری صورت نازل ہوئی وہ فلاں تھی. صحیح، احکام میں آخری صورت، آخری آیت یہ نازل ہوئی، فلاں معاملے میں آخری صورت، آخری آیت یہ نازل ہوئی. لیکن ویسے جو آخری آیت نازل ہوئی وہ یہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. مدنی اور مکی صورتیں. مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں، مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہاں جی، یہاں تک کوئی سوال ہے؟ آن لائن اسٹوڈنٹس، چیٹ اوپن ہو چکی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سورہ فاتحہ 7 آیات ملا کے بسم اللہ ہے. سر حدیث قدسی کی وہی غیر مطلوع کہہ سکتے ہیں؟ حدیث قدسی غیر مطلوع ہی ہے. سورہ فاتحہ 7 آیات ملا کے بسم اللہ ہے. جی، کچھ ایک علماء کے ایک گروہ کے نزدیک 7 آیتیں ملا کے ہے. ٹھیک ہے، آیتیں لکھ دیں، یاد نہیں ہو پائیں، پہلے لکھوائی تھی، لکھ لیں. اور ابھی جو یہ آیتیں باتیں آپ کر کمپلیٹ سورہ ٹو بی ریویلڈ فرسٹ فار سورہ مدثر، نو، پہلی سورت جو مدثر پوری ایک ساتھ نازل ہی نہیں ہوئی. یہ میں نے ایک قول، ایک اوپینین بتایا تھا جو کہ صحیح نہیں تھا. لوح محفوظ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے سب سے پہلے، ہاں کتاب ہے، ٹھیک، اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا اور اس کو کہہ دیا کہ جو قیامت تک ہونا ہے وہ لکھ دے، تو نے لکھ دیا، وہی لوح محفوظ ہے. لاسٹ آیت کون سی سورہ کی، کون سی نمبر پلیز بتا دیں؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، آیت نمبر 281، آخری آیت ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کون سی آیتیں جو منسوخ ہو گئی قرآن کی، یہ آگے آئے گا. ایل ایم ایس کا سوال نہ کریں پلیز، یہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جن باتوں میں اختلاف ہے وہ اختلاف نہیں ہوگا جی، آپ کو ایک ڈائریکٹ جو میں نے راج موقف بتایا، صحیح بات بتائیے، وہی پوچھا جائے گا. یہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں. 7 قرات میں تھا، پہلے یہ سمجھ نہیں آیا، میں نے پڑھایا ہی نہیں تو سمجھ کیسے آئے گا؟ مکی صورتیں، مدنی صورتیں، امپورٹنٹ کوشچن بتائیں جو ایگزام میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو سب بتا دیتے ہیں، ہم پیپر بھی بھیج دیتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے، لوہے محفوظ کو جنات دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ عالم.
چلیں جی آگے چلیں جی, سوال اب جو ہے وہ irrelevant آنا شروع ہو گئے جی. مکی اور مدنی صورتیں, ان کی علامات اور خصوصیات. مکی صورت کون سی ہوتی ہے جی؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور مدنی صورت کون سی ہوتی ہے؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اور ہجرت کے دوران کیا نازل ہوئی وہ کون سی ہوتی ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, آپ بس یہ یاد رکھیں, مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو, مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ جس صورت کو مکی کہا جائے اس کے پوری کی پوری آیتیں مکی ہوں, بلکہ یہ اغلبیت میجورٹی آف آیات کے حساب سے کسی چیز پہ حکم لگایا جاتا ہے. اگر کسی صورت کی میجر آیات مکی ہیں تو وہ مکی ہوگی. ہو سکتا ہے اور ہوگا کہ اس میں مدنی آیتیں بھی ہوں. ٹھیک, اور اسی طرح مدنی صورتوں کا ہی ہے. مکی صورتوں کی کچھ علامات بتائی تھی میں نے آپ کو. علامات کن کیا کہتے ہیں؟ انڈیکیٹرز یا پھر کریکٹرسٹکس اور سائنز. تو مکی صورتوں کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ ان میں سجدہ تلاوت ہوگا. جس صورت میں سجدہ تلاوت ہوگا وہ مکی ہوگی. جس میں لفظ کلا ہوگا وہ مکی ہوگی. جس میں یا ایھا الناس کہہ کے خطاب ہوگا وہ بھی مکی ہوگی. اسی طرح اچھا ان میں ایکسیپشنز ہیں تو وہ چھوڑ دیں بہرحال. ٹھیک ہے, جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوگی, الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد نون, یہ سارے کیا ہیں؟ حروف مقطعات. یہ ہم نے تفسیر میں پڑھایا تھا, ان کا کیا مطلب ہے وہ اس کی ریویژن میں اگر ٹائم ملا تو دیکھ لیں گے. بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ ہر صورت, وہ صورت جس میں سابقہ انبیاء اور امتوں کا ذکر ہے وہ مکی ہوگی, وہ مکی ہوگی. جس میں آدم اور ابلیس کا ذکر ہے وہ بھی مکی ہوگی. جس میں توحید, رسالت, حشر و نشر, قیامت کے احوال, قیامت کی باتیں, جنت جہنم کا ذکر ہے, مشرکین کے ساتھ بڑے دلائل کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, وہ عموماً مکی ہوگی, ہمیشہ نہیں اکثر وہ مکی ہوگی. ہر وہ صورت جن میں بنیادی فضائل, اخلاقیات, اچھی باتیں, آداب بتائے گئے ہوں, مشرکین کے جرائم کا رد کیا گیا ہو, جیسے خون بہانا, یتیم کا مال کھانا, بیٹی کو زندہ درگور کرنا, ایسی صورتیں بھی اکثر مکی ہوں گی. مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, جیسے اما پارہ ہے آخر کی. مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور آخر میں ان کا وزن بڑا, سجا کلامی اس کو بولتے ہیں, سجا ہوتا ہے. انہوں نے بھی یہی بات بولی ہے, جامع اور معنی مفہوم والی, ٹھوس اسلوب والی, انتہائی فصاحت و بلاغت والی. ان میں تشبیہات, تمثیلات, کنایات و مجازات اور استعارات وغیرہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک, بڑی اچھی عربک ہوتی ہے ان میں, کیونکہ مکہ میں تھی. مکہ میں ان کو ثابت کرنا تھا قرآن کا جو عربک میریکل ہے اس کو ثابت کرنا تھا. مدنی صورتوں کی علامات, جس صورت میں اسلامی, اب آپ دیکھیں, اب اسلام کی بگننگ سے اب اسلام بن گیا, اسلام کا ایک معاشرہ قائم ہو گیا, حدود قائم ہو گئے. ٹھیک ہے, منافقین آ گئے, مکہ میں منافقین نہیں تھے تو اب مدنی صورتوں میں ان کا ذکر ہوگا. ابھی تو آپ مسلمان ہو گئے, توحید پڑھ لی, قیامت سے ڈر گئے, جنت جہنم کا پڑھ لیا, اب اعمال بھی تو کرنے, نماز روزہ حج زکات بھی تو کرنا نا, تبھی تو وہ ملے گا. وہ کیا ہے؟ جس صورت میں اسلامی فریضے کا یا اسلامی حد کا ذکر ہو وہ مدنی ہے. جس صورت میں منافقون کا ذکر ہے وہ بھی مدنی ہوگی. اچھا ایکسیپشنز ہیں بہرحال اس کو چھوڑ دیں. جس صورت میں اہل کتاب کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے نا, وہاں جا کے ان سے مجادلہ ہوا تھا, ان سے مناظرہ بھی ہوا تھا, مباہلہ جس کو کہتے ہیں, وہ بھی مدنی ہوگی. جس صورت میں یا ایھا الذین آمنو ہوگا, یا ایھا الناس مکی, یا ایھا الذین آمنو مدنی کے ساتھ خطاب کیا گیا وہ عموماً مدنی ہوگی. کون سی؟ عمومی طور پہ مدنی ہوگی. ایسی بھی صورتیں ہیں جن میں دونوں پہ خطاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. جس صورت میں عبادات, معاملات, میراث, جہاد, قتال, جنگ و جدال, یعنی احکام آ گئے نا, صلح کے احکامات, خاندانی اور اجتماعی مسائل, بین الاقوامی انٹرنیشنل کہتے ہیں نا, انٹرنیشنل مسائل آ گئے اس کے اندر, وہ بھی مدنی ہوں گی. صحیح, جیسے میں نے بتایا مکہ میں قرآن کے مخاطب زیادہ تر مشرک تھے جو توحید رسالت, حیات بعد الممات اور قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے منکر تھے, اس لیے ان کو یہ باتیں بتائی گئیں.
ٹھیک ہے. اس لیے مکی صورتوں میں ان چیزوں کا عقلی نقلی اعتبار سے اچھی طرح اس بات کیا گیا ہے اور مشرکین کے عقائد اور غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے. صحیح ہے جی, باتیں بتا دی آپ کو. اللہ اکبر. بہرحال یہ چھوڑ دیں کون سی صورت مکی ہے کون سی مدنی ہے, یہ میں نے بتائی تھی لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, نہ کوئی یاد کرنے کی ضرورت ہے اسے. لفظ صورت کی وجہ تسمیہ اور تعریف یہ بھی چھوڑ دیں, یہ میں نے پڑھائی تھی, اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. صورتوں کے نام رکھنے کا سبب اور ایک سے زائد نام رکھنے کی اہمیت حکمت. دیکھیے شیخ تو نہیں آ گئے آپ کے. اگلا کس کا پیریڈ ہے؟ شیخ عبید جی. ابھی تک آن لائن کچھ سوال ہے دوبارہ کر لیں, چیٹ کھل گئی نہیں ہے, بیٹھ جائیں, آ جائیں تو بتا دیں. پڑھا رہے ہیں, پڑھانے دیں جی. صورتوں کے نام کیوں رکھے جاتے ہیں, مطلب کس وجہ سے رکھے جاتے ہیں, کچھ یہ بھی اصول بتا دیے, مطلب یہ آبزرو کر دیے. اللہ اکبر. مندرجہ ذیل چیزوں کو مد نظر رکھ کر صورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں. نمبر 1, صورت کے ابتدائی لفظ کو دیکھ کے. ایگزام کے لیے آیات ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہوں گی جی بالکل. ریویژن کریں پلیز ٹل ایگزام جی. اگلی کلاس میں بھی ریویژن ہی کریں گے, فکر نہیں کریں انشاءاللہ عز و جل. آنسر ان 1 سینٹینس, آنسر ان 10 سینٹینس. کیا اس طرح کے الفاظ ہوں گے؟ ایم سی کیوز ہوں گے. ہاں جی. جن کا حکم بھی منسوخ اور تلاوت بھی منسوخ, یہ آگے آئے گا. ٹھیک, چیٹ میں بند کر رہا ہوں, بلکہ چلیں ہاں چیٹ بند کر رہا ہوں جی. کیا کریں؟ نہیں بس سلیکٹ کرنا ہوگا. میرا تو ایسے ہی ہوگا, باقیوں کا بھی مجھے امید ہے ایسے ہی ہوگا. ٹھیک. سورت کا نام کیسے رکھا جاتا ہے؟ وہ اس کا کوئی ابتدائی لفظ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رکھ دیا جاتا ہے. مثلا سورہ طٰہٰ, ہاں, اور سورہ طٰہٰ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ طٰہٰ. یاسین, یاسین والقرآن الحکیم. طٰہٰ ما انزلنا القرآن الا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. سورت کے اندر کوئی ایسا لفظ مذکور ہوتا ہے جو کسی اہم واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو اس لفظ پہ سورت کا نام بن جاتا ہے. جیسے والضحیٰ, یہ تو خیر وہی ہے, پہلا نام ہی ہو گیا. صحیح ہے جی. سورہ کہف بالکل. سورہ بقرہ صحیح. اور کئی ایسی صورتیں ہیں, سورہ عنکبوت, آل عمران. اسی طرح سورت کے موضوع کو دیکھتے ہوئے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. ٹاپک آف دی سورہ از دس, اس لیے اس کا نام یہ ہے. مثلا سورہ منافقون, ان میں ان کی بات ہوئی ہے. اور سورہ نساء, نساء خواتین کے مسائل ہیں. اور انہوں نے کیا دیا جی؟ سورہ اخلاص, سورہ احزاب. صحیح ہے. تو احزاب تو ایک خاص واقعے کی طرف بھی وہ دے رہے ہیں. احزاب از ناٹ دی ٹاپک, لیکن ہو بھی سکتا ہے. اخلاص تو ٹاپک ہی ہے نا, لفظ ہی ہے یہ. اچھا, اور بس. اچھا میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں, وہ تو تفسیر سورہ فاتحہ میں آ جائے گا. ٹھیک, چلیں جی. انشاءاللہ باقی ہم نے اچھا خاصا کور کر لیا آج. انشاءاللہ باقی اگلی کلاس میں کور کریں گے. تب تک کے لیے آپ لوگ کے جتنے بھی ماشاءاللہ سوالات ہیں ایگزامس کے حوالے سے, ایل ایم ایس کے حوالے سے, رجسٹریشن کے حوالے سے, ٹائمنگ کے حوالے سے, وہ آپ ایڈمن کو بھیجیں اور دعا کریں ایڈمن آپ کو رسپانس دے دے اور آپ کو آپ کا وقت سوال کا جواب فوری مل جائے. تب تک میری کوشش ہے کہ آپ کو پالیسی مل جائے. آپ کو آپ کا جو واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے اس کو براہ کرم ضرور کھولیے, وہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. ٹھیک, ہمارے پاس ایسا نہیں تھا کہ ہمارے پاس واٹس ایپ گروپس کی کمی تھی, ہمارا دل چاہ رہا تھا ہم نے ایک اور بنا دیا اور آپ کو بھی ایڈ کر لیا اور اس میں ہم نے ایسی میسج بھیجنا شروع کر دیا. نہیں, کوئی مقصد تھا اس کا. تو آپ لوگ اس مقصد کو پورا کیجئے, اس کو پڑھیے, اس میں جو بھی معاملات آ رہے ہیں وہ آپ سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس میں. ٹھیک, تو انشاءاللہ ابھی ہو سکتا ہے جنہوں نے رجسٹر نہیں کیا ان کے لیے کوئی سلوشن نکل آئے. ہو سکتا ہے, میں کنفرم نہیں کر رہا, یہ مت کہہ دیے گا جی سرطان نے کہا تھا ٹائمنگ چینج ہو جائیں گے. پھر بھی ہو سکا تو ہم ٹائم آگے پیچھے کر سکتے ہیں.
اگر نہیں ہوا تو دیکھ لیں گے. ابھی بھی کوئری آ رہی ہے کہ 9 AM to 5 PM جاب ہوتی ہے. تو آپ اس میں ایک مشورہ دے رہا ہوں, آپ جاب میں جا کے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں میرا ایک آن لائن ایگزام ہے, 1 گھنٹہ مجھے اسپیئر کر دیں, میں ایگزام دینا چاہتا ہوں, یا پھر تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگا لیں, یا دین کے لیے تھوڑی سی دنیا کی سیلری کٹوا دیں اگر ممکن ہو. اگر کچھ بھی ممکن نہیں ہے, جاب بہت امپورٹنٹ ہے, ہو سکتی ہے, میں اس میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا, تو پھر ایگزام نہ دیں, علم پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, قبر کے سوال کی تیاری زیادہ اہم ہے بروج کے سوالات کی تیاری سے. ٹھیک ہے, چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. کہاں سے پڑھنا ہے؟ حدیث نمبر بتائیں. آپ میں سے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. پتہ ہے کہاں سے پڑھنا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بولے کہ ویسے آتے ہیں, آپ کہاں سے پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, وہ آپ بتائیں. وہ آپ کا کام. چلیں آن لائن حضرات, آپ تھوڑے سے جواب دینے میں تیز ہیں, تو آپ بتائیں حدیث نمبر کون سا ہے جہاں سے پڑھنا ہے ہم نے؟ 68. آخری کلاس آپ نہیں آئے تھے, آپ کو پتہ ہے.
ان کی بند کی ہوئی ہے کیا؟ اچھا اچھا، 68 تو آپ نے آن لائن کلاس لی تھی کیا؟ پھر کیسے کہا آپ نے 68؟ پھر کیسے پتا چلا 68 آئے تھے؟ اچھا اچھا اچھا، ہاں ہاں صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم کچھ دیر کے لیے آپ کی آواز کو بند کر دیتے ہیں، آپ مجھے سنیں، پھر میں آخر میں آپ کو سنوں گا۔ آج اب بات ہوگی صف بندی کے حوالے سے، باب الصفوف۔ صفوف یہ صف کی جمع ہے، صف بندی کا بیان۔ نماز کے حوالے سے آپ نے پڑھا وقت، کس وقت کون سی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے نماز کے حوالے سے دوسری چیز پڑھی کہ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ نے نماز کے تعلق سے ایک اور بات پڑھی، نماز کے لیے اذان، اقامت اور جماعت۔ جب آپ جماعت میں شامل ہو گئے تو اب جماعت میں شامل ہونے کے بعد کھڑے ہونے کا انداز آپ کا اپنا نہیں ہوگا، نہ وقت آپ کا اپنا ہے، نہ اذان آپ کی اپنی ہے، نہ اقامت آپ کی اپنی ہے، نہ رخ آپ کا اپنا ہے، اور نہ ہی جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے بعد کھڑے ہونے کا انداز آپ کا اپنا ہے۔ کسی نے ٹانگیں اتنی کھولی بھی ہوتی ہیں، کسی نے اتنی کھولی ہوتی ہیں، کسی کے پاؤں یوں ہوتے ہیں اور کسی کے یوں ہوتے ہیں، اور کوئی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز کی حالت میں۔ تو اب صف بندی نماز کا سب سے اہم حصہ ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے۔ مسلمانوں کی جو حالت ہے نا آج، وہ ہے نفرت والی، فاصلے والی، کہ تمہارا معاملہ تمہارا ہے، میرا معاملہ میرا ہے۔ یہ ہے، ان دونوں کو جوڑنے کے لیے شریعت نے عبادات ایسی منتخب کی ہیں جس میں اجتماعیت ہے۔ اجتماعیت کی سب سے بہترین مثال کون سی ہے؟ نماز ہے۔ 5 وقت دن اور رات میں ایک ساتھ مل رہے ہیں، مسجد میں جمع ہو رہے ہیں۔ مسجد میں جمع ہونے کے بعد میرا کام یہ نہیں کہ نماز پڑھوں اور نکل جاؤں، آؤں، ملوں، دیکھوں صورتحال، کون خوش ہے، کون پریشان ہے، کون کیوں نہیں آیا، آ رہا ہے تو کیا اس کے دکھ ہیں، سنیں، مشورہ دیں، رائے دیں، ان کی جو معاونت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ نماز با جماعت کے مقاصد ہیں۔ اس کے بعد جب جماعت میں کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہونے سے اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتا ہے، مل کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ میں درود اگر آپ پر دم کروں، آپ میرے سامنے مریض آئے تو میں یہاں سے پھونک مار دوں آپ کو، تو میرے دم کا آپ کو کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوتا، لیکن دم آن لائن ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی مولوی صاحب طبیعت خراب ہے، ذرا دم تو کر دیجئے۔ حتیٰ کہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہم سے کہا ہے آپ دم کر دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فون بند کر دیا اور میں اپنے گیلری میں بیٹھ کے دم کر رہا ہوں، اور کیا اس صاحبہ کو یا اس خاتون کو صحت مل جائے۔ آن لائن اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں، استخارہ سینٹر کھل گئے ہیں۔ اپنی بیٹی کا نام بتائیے، ماں کا نام بتائیے، باپ کا نام بتائیے، آپ کو کل بتائیں گے رزلٹ کیا نکلا ہے۔ سبحان اللہ، استخارہ۔ یہ عبادات کے ساتھ ہم نے سلوک کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کی جو سنت ہے، بیماری کی جگہ پر یا بیمار کو ہاتھ رکھ کر دم کرنا ہے، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا اور آپ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو یہ قرآن کی تاثیر منتقل ہو رہی ہے، منتقل۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول خود بیمار ہو گئے تھے تو آپ کو دم میں نے کیا، لیکن ہاتھ آپ کا ہی آپ کے جسم پر پھیرا میں نے، جو تاثیر برکت آپ کے ہاتھ میں وہ کسی اور کی میں تو نہیں ہے۔ اس لیے جب سب کے اندر مل کر کھڑے ہوں گے نا، آپ ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ تاثیر منتقل ہوتی ہے، محبت بٹتی ہے،
اور جو صف میں مل کر کھڑا نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نفرت پیدا کر دے گا دل میں۔ اگر کوئی مسجد میں آ کر بھی محبت حاصل نہیں کر پاتا، اس کے لیے نفرت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بہت سارے چیزوں کے جنازے نکلتے ہیں، بہت سارے چیزوں کے جنازے نکلتے ہیں، ان جنازوں میں سے ایک جنازہ صف بندی کا بھی نکلا ہوا ہے۔ سیدنا انس نے اپنے دور میں کہا تھا رضی اللہ عنہ، کیا خوبصورت، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں صف بندی اس طرح کراؤں جس طرح اللہ کے رسول میں کے دور میں ہم کرتے تھے، میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ تم سب کے سب اس طرح بدک جاؤ گے، متنفر ہو جاؤ گے جس طرح گھوڑا بدکنے کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ شریر جو گھوڑا ہے نا وہ اچلنے لگ جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے رسہ توڑا کر اپنے مالک کو گرا کر۔ فرمایا اگر میں صف بندی اس طرح کراؤں تم بدکے ہوئے شریر گھوڑوں کی طرح متنفر ہو جاؤ۔ کب کہہ رہے ہیں؟ اس دور میں۔ آج کیا ہے؟ آج کے دور کو دیکھ لیں، کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ایک بالش کا فاصلہ، کوئی 2 ہاتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں، اگر آپ پاؤں ملا لیں نا اس کے ساتھ تو وہ زور سے اٹھا کر مارتا ہے پاؤں پر پاؤں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سننے پڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہوگی اگر آپ نے صف بندی نہ کی، نماز ہی مکمل نہیں ہوگی۔ نماز کی تکمیل صف بندی کے ساتھ ہے، وغیرہ نماز ناقص ہے۔ ڈرامے بازی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نشان لگا دیا 6 فٹ پر، ادھر ادھر کھڑے ہونا ورنہ کورونا آ جائے گا۔ دعوت میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں کہ اندر، عبادت میں ان کو کورونا نظر آتا ہے۔ جلسے ہو رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن 6 فٹ کا فاصلہ مسجد میں ضروری ہے، جہاں اللہ کے فضل سے ایسی بیماری نہیں آ سکتی۔ انسان باوضو ہو کر ہاتھ پاؤں دھو کر سب کچھ کر کے آتا ہے، اور وہاں تو منہ دھویا نہیں ہوتا اٹھا کر آ جاتے ہیں، اور وہاں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چلیں پہلی حدیث، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبوا، درست کر لو، صفوفکم، اپنی صفوں کو۔ کیوں؟ فإن تسویۃ الصفوف، صفوں کو درست کرنا، من تمام الصلاۃ، یہ نماز کی تکمیل میں سے ہے۔ نماز کا مکمل کرنا صف بندی کو درست کرنے کے ساتھ ہے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول سب کو اس طرح درست کیا کرتے تھے، کسی کا سینہ آگے بھی نہیں ہوتا، مطلب کوئی یوں کھڑا ہوا ہے، کچھ یوں کھڑا ہوا ہے، بالکل کسی کی گردن آگے نکلی ہوئی ہے، کسی کے پیچھے نکلی ہوئی ہے، کندھے، سینہ، گردن، پاؤں، ہر چیز کو نبی علیہ السلام اس طرح سیدھا کر دیتے تھے۔ کوئی شخص اپنے تیر کو سیدھا کرنا چاہے تو وہ صف میں سیدھا کر کے دیکھ سکتا تھا، یعنی صف ٹیڑھی نہیں ہو سکتی لیکن اس کا تیر کے اندر خرابی ہو سکتی ہے کہ وہ ٹیڑھا ہے۔ اپنے تیر کو صحیح چیک کرنا ہے تو صف کے اندر چیک کر لے، لا کر نشانہ دے کر کہ اس کے تیر میں ٹیڑھا پن ہے یا نہیں ہے۔ صف سے اتنی سیدھی کیا کرتے تھے۔ اور آج کل تو ہمارے ائمہ ماشاءاللہ ہم سب قصوروار ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں صفیں سیدھی کر لیں، اور آپ 100 دفعہ بھی کہہ لیں مقتدی بھی ماشاءاللہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ امام نے اگر کہتے ہیں نا صفیں سیدھی کر لے، تھوڑا سا ہل کر وہیں پہنچ جائے گا، وہ سیدھا نہیں ہونا اس نے۔ ہاں اگر پہلی سیدھی کر دی نا، دوسرے میں اپنی اپنی جگہ پر سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ بڑا المیہ ہے، اس لیے برکتیں، محبتیں، الفتیں، شفقتیں ختم ہو چکی ہیں۔ مسجد میں آ کر بھی ہم ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو کر مل کر کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مسائل، المسئلہ الاولی، پہلا مسئلہ، نماز با جماعت کی حالت میں
نماز باجماعت کی حالت میں صفوں کو مکمل درست کرنا لازمی ہے. نماز باجماعت کی حالت میں صفوں کو مکمل درست کرنا لازمی ہے. دوسرا مسئلہ، صف کی درستی نماز کی تکمیل میں سے ہے. نماز کا مکمل کرنا صف کو درست کرنے کے ساتھ ہے. تیسرا مسئلہ، صف کو درست نہ کرنے کی وجہ سے نماز ناقص ہوتی ہے. صف درست نہ کرنے کی وجہ سے نماز ناقص ہوتی ہے. ناقص مطلب نامکمل. کتنا اہتمام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں؟ اگلی حدیث سے پڑھتے ہیں. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نعمان بن بشیر کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے، معلوم ہے کون سا؟ وہ بیٹے کو تحفے دینے کے حوالے سے. ان کے والد نے جو ہے بیوی کی فرمائش پر، بیوی نے کہا میرے بیٹے کو تحفہ دو، تحفہ دے دیا. پھر بیوی کی دوسری فرمائش کہ اللہ کے رسول کو گواہ بناؤ، لے کر آ گئے، یہ میرا بیٹا ہے، میری بیوی کی فرمائش ہے، میں اس کو تحفہ دوں. آپ نے سوال کیا تمہارے اور بچے ہیں؟ ہیں. تم نے اپنے ان بچوں کو تحفہ دیا ہے؟ اور میں نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ نہیں چاہتا تیری اولاد بھی تیرے ساتھ انصاف کرے؟ میں اس ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا. تحفہ دینا ہے تو سارے بچوں کو برابر دو، نہیں دینا تو اس سے بھی واپس لو. یہ ظلم ہے اور ظلم پر گواہی میں نہیں دے سکتا. ماں باپ خود بچوں سے ناانصافیاں کریں گے تو پھر بچے بدلے میں انصاف کریں گے، وہی منہ دیکھنا پڑے گا. کوئی فرق نہیں، تحفے میں برابر. بیٹے کو اچھا موبائل لے کر دیا تو بیٹی کو بھی لے کر دیں. سر اکثر یہ ہوتا ہے کہ صفوں میں لوگ جو ہے وہ گیپ چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس عذر کی بنا پر کہ سجدہ کرنے میں مسئلہ ہوگا یا کونی سجدے میں مجھے کونیاں. سوال سمجھ نہیں، دوبارہ دو. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ صفوں میں گیپ چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ سجدہ کرنے میں مسئلہ ہوگا یا کونیاں لگ رہی ہوتی ہیں جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گیپ پھر رہ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کریں؟ اس میں کیا حرج ہے؟ کونیاں کھولو. نہیں، جب آپ جماعت کے ساتھ ہو تو فل نہیں کھولنی، آپ نے اتنی نہیں کھولنی کہ آپ بالکل ہی وہ کر دیں. آپ اپنی پوزیشن میں رہیں، ٹھیک ہے، جتنی کھول سکتے ہیں اپنی پوزیشن میں رہ کر کھولیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں. انفرادی میں اس پر خوب عمل کریں آپ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں. ہاں، نعمان بن بشیر کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ، لَتُسَوُّنَّ، یہ ڈبل تاکید ہے، لام بھی تاکید ہے اور نون بھی تاکید ہے. تم ضرور بضرور درست کرو صفوفکم، اپنی صفوں کو. او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ، یا اللہ اختلاف پیدا کر دے گا بین وجوہکم، تمہارے چہروں میں. صفیں درست کر لو، اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف کو پیدا کر دے گا. اختلاف چہروں میں ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے؟ ہوتا دل میں ہے. کیسے پتا چلتا ہے دل میں اختلاف ہے؟
چہرے سے، اس لیے کہا اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف، یعنی اس چہرے سے منہ 12 بجے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 12 بجے بھی ہوتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ 12 بجتے ہی پتا چل جاتا ہے کچھ ہوا ہے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو اس چہرے کے اندر جو نفرت ہے نا، جو بغض ہے، جو خوشی اور غمی ہے، اس کے سارے اثرات اس چہرے پر نظر آتے ہیں. آپ پریشان ہیں، آپ خوش ہیں، آپ ناراض ہیں، آپ راضی ہیں، چہرہ اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اپنی صفوں کو درست کر لو، ورنہ اللہ اختلاف کو پیدا کر دے گا تمہارے چہروں کے بیچ میں. یہ سزا ہے. مسجد میں اللہ کے گھر کے اندر آ کر بھی آپ صفوں میں مل کر کھڑے نہیں ہوں گے، نفرت چاہ رہے ہیں تو نفرت اللہ پیدا کر دے گا. ایک عمل ہے، اچھے طریقے سے کرو گے اچھا نتیجہ نکلے گا، برے طریقے سے کرو گے برا نتیجہ نکلے گا. نتیجہ ضرور آتا ہے، سب بندی ہے. اچھے طریقے سے کرو گے نتیجہ محبت کی صورت میں ملے گا، برے طریقے سے کرو گے نتیجہ نفرت کی صورت میں ملے گا. صحیح مسلم میں ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول درست کیا کرتے تھے ہماری صفوں کو، حتی یہاں تک کہ کأنما گویا کہ یسوی بہل قدح، وہ درست کر رہے ہیں صفوں کے ذریعے تیر کو. تیر کے ذریعے صف کو درست نہیں کر رہے، تیر کو صف کے ذریعے درست کر رہے ہیں. یعنی تیر کے اندر ٹیڑھا پن تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی بنائی ہوئی صف میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا تھا. اتنا اہتمام. آپ صفوں کے بیچ میں چلتے تھے، صفوں کے بیچ میں آگے کر رہے ہیں پیچھے کر رہے ہیں، سیدھے کر رہے ہیں، سینے کو آگے کر رہے ہیں پیچھے کر رہے ہیں، پورا چلتے تھے. آج تکبیر کے بعد اگر امام صاحب صف کے بیچ میں چلے تو مقتدی کہتے ہیں مولوی صاحب تکبیر ٹھنڈی ہو رہی ہے، جلدی کریں. تکبیر ٹھنڈی اور گرم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کا ٹمپریچر ایک ہی ہوتا ہے. تکبیر ٹھنڈی ہو رہی ہے. حتی رآ، یہاں تک کہ آپ نے دیکھ لیا، ان قد عقلنا عنہ، کہ ہم آپ سے اس مسئلے کو سیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. صف بندی کو آپ نے اتنے اہتمام سے اس کی تربیت دی کہ آپ یہ سمجھ گئے، جان گئے، دیکھ لیا آپ نے کہ ہم صف بندی کو سمجھ چکے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے بیچ میں چلنا چھوڑ دیا. کیوں؟ جب شاگرد طالب علم تربیت میں اپنے مربی کے اس انداز کو سیکھ جائیں، سمجھ جائیں اور ویسا کرنے لگ جائیں تو پھر اسے ضرورت نہیں ہوتی بار بار اس چیز کو کہنے کی. بتا دیا نا اس وقت آپ نے ایسے کرنا ہے، اور وہ ویسے ہی کرنے لگ جائے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ورنہ جگانا پڑتا ہے، جاگیے، اڑ جائیے، پڑھ لیجئے، کچھ سمجھ لیجئے، ایسے کر لیجئے، ایسے کر لیجئے. سمجھدار طلبہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ثم خرج یومن، ایک دن آپ نکلے، فقامہ، فقامہ کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کھڑے ہو گئے. حتی قادا، یہاں تک کہ قریب تھا، ان یکبرہ، کیا آپ اللہ اکبر کہتے. آپ حسب معمول آپ نے صف بندی اپنے تیار صحابہ کرام کو کر دیا تھا، بتانے کی ضرورت نہیں. آپ آئے، قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کہتے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. آپ میں سے کون بتائے گا اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ رہنے دیں، پیچھے سے آواز سننا چاہیں گے. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں نماز کی ابتدا میں، اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے، آپ کو پتہ نہیں تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحریم کا مطلب حرام. جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز حرام ہو گئی آپ پر، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، اور نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں. جو چیزیں جائز تھی نا وہ اب ناجائز ہو گئی، حرام ہو گئی. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اب ہر چیز کو حلال کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سلام. سلام کو تحلیل کہتے ہیں. سلام پھیر لیا، اب حلال ہو گئی. آپ اٹھا کے چائے پی لیں،
کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے نماز با جماعت 5 وقتہ یہ آپ کی زبان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. مسجد میں زیادہ وقت گزاریں, مسجد میں آگے کسی گالی دیتا ہے, لڑائی جھگڑا, غیبت, چغلی, جھوٹ, سب کچھ سے باز آ جائے گا. اور یہ پریکٹس اگر وہ جاری رکھے, ایک وقت آئے گا نفیس انسان بن جائے گا. اگر وہ نمازی نہیں ہے نا تو اس کی زبان کی حفاظت بھی ممکن نہیں ہے. اس خاتون کا قصہ سنا ہے نا ادب المفرد میں, آپ نے 2 عورتوں کا ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, دونوں نمازیں پڑھتی ہیں. فرمایا ایک زبان سے تکلیف دینے والی ہے, سب کو تنگ, فرائض بھی ہے نوافل بھی ہیں لیکن تنگ کرتی ہے سب کو, ادھر منہ چلا لیا ادھر منہ چلا لیا, غیبت, چغلی, لڑائی جھگڑا, بس محلے میں ہلہ گلا ہے اس کا. سب کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ خاتون جو ہے نا دور سے نکلیں آپ. تو نبی اسلام نے فرمایا ہی فی النار, یہ جہنم میں جائے گی. گئی نمازیں اس کی, روزے, زکات سب ختم, کیونکہ ان عبادات کا مقصد دل کو صاف کرنا اور زبان کو پاک کرنا ہے. اور اگر یہ پاکیزگی حاصل ہی نہیں ہو رہی تو ٹکرے مار رہے ہیں آپ. دوسری عورت کا ذکر کیا, صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے بس, کوئی تہجد, کوئی صدقے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن زبان کی اتنی میٹھی ہے کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے اس سے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں. تو آپ نے فرمایا فرائض کے ساتھ اگر زبان میں مٹھاس ہے, ہی فی الجنہ, اس عورت کے لیے جنت واجب ہے. یہ عبادت کی اصل روح کیا ہے, آپ کے دل اور زبان سے ظاہر ہوگی. دل میں چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ اور نفرت ہے, اور 12 بجے ہیں 24 گھنٹے, 24 گھنٹے میں 12 بجے رہتے ہیں, اور نہ غیبت چھوڑی آپ نے, نہ جھوٹ چھوڑا. اور ویسے کیا ہوتے ہیں, مرد ہے یا عورتیں, غیبت کر کے پیٹ کے اندر جو غبار ہے اس کو نکالنے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ میں غیبت نہیں کرتا کسی, غیبت کی نہیں میں نے کبھی. سبحان اللہ, غیبت کے بغیر چین بھی نہیں آتا, اور کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم کبھی غیبت کرتے ہی نہیں ہیں. مصیبت یہ ہے نا, گناہ کرنے کے بعد جب بندہ یہ کہہ لے کہ ہم نے گناہ ہی نہیں کیا, تو اس کا تو ستیہ ناش ہو گیا. جو شرمندہ ہو نا گناہ کرنے کے بعد, جس کو پتا ہو میں نے گناہ کیا, اس کے لیے پھر بھی شرمندگی کی وجہ سے کوئی توبہ کا راستہ نکل سکتا ہے. تو آپ نے جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا, فرآ رجلن, آپ نے ایک آدمی کو دیکھا. آپ سیرت کی کلاس لیتے ہیں, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ آپ نے پڑھا ہوگا. وہ خاصہ یہ ہے, آپ کا ایک معجزہ یہ تھا, جس طرح آپ سامنے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے سے بھی آپ کو مہر نبوت کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اللہ رب العزت احوال بتا دیتا تھا آپ کو. تو آپ اللہ اکبر کہنے لگے تو آپ نے دیکھا پیچھے رجلن, ایک آدمی کو, بادین صدرہ, اس کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے, یعنی تھوڑا سا آگے جھک کر کھڑا ہوا ہے وہ. آپ نے فرمایا عباد اللہ, یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو. نام نہیں لیا آپ نے, نام نہیں لیا آپ نے, پتا تھا یہ فلاں عبداللہ کھڑا ہوا ہے, عباد اللہ. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین تربیت ہے. جب کسی کی غلطی دیکھتے اور بندے کا پتہ چل جاتا یہ غلطی ہے, تو آپ عمومی خطاب کرتے تھے تاکہ وہ اس کو شرمندگی بھی نہ ہو اور اصلاح سب کی ہو جائے, مسئلہ بھی سب کو معلوم ہو جائے. لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ, تم ضرور بضرور اپنی صفوں کو ٹھیک کر لو. اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ, یا اللہ اختلاف کو پیدا کر دے گا تمہارے چہروں کے بیچ میں. ٹھیک ہو جاؤ. اب اس خطاب سے کیا ہوگا, جو آگے ہوگا سیدھا ہو جائے گا, جس کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے وہ سیدھا ہو جائے گا. اتنی بات ہی کافی ہوتی ہے. یہاں تو لمبی تقریر کر لینا آپ, اس کے بعد کہیں چلے اب نماز شروع کرتے ہیں, تو جو جہاں ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. اس نے ایک ہی بات رٹی ہوئی ہے. ہمارے امام صاحب نے کہا ہے ایک بالش کا فاصلہ رکھنا ہے. وہ کس حدیث میں ہے بھائی, ایک بالش کا ذکر کہاں آ گیا؟ 4 انگلیوں کا فاصلہ کہاں آ گیا؟ کسی حدیث میں نہیں ہے. صحیح تو دور کی بات ہے, ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. جو ہے وہ جسم کے مطابق کھولیں آپ, آپ کی جو باڈی ہے اس کے مطابق اپنے پاؤں کو کھول لیں, نہ اس کو پریشانی ہوگی نہ آپ کو ہوگی. ایک تو یہ مسئلہ ہے, ایک اور مسئلہ ہے,
اور وہ مسئلہ کیا؟ نماز سلام پھیرتے ہی کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب افسوس، یہی مطلب ہے اس کا، افسوس میں نے یہ ٹکریں جو ماری ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، یہ مطلب ہے۔ بدعت ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے یہ خرافات ہیں، ایک ایسی مصیبت جو گڑ دی گئی ہے نماز کے اندر جس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ سنن نسائی میں امام نسائی نے باب قائم کیا ہے، اس میں حدیث سے یہ استدلال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پیشانی پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، اور یہاں رکھتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا یہاں رکھ کر آپ درود پڑھ لیں، جہنم سے آزاد ہو گئے آپ، اس عمل کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ بدعت ہے نا، بدعت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور دماغ خراب کیا ہوگا کہ آپ نے بدعت اختیار کر لی ہے۔ بدعت سے آپ حواس باختہ ہوں گے، دماغ خراب ہو جائے گا، آپ کا عقل چلی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے یہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بدعت اور شرک کی نحوست اللہ انہی کے ذمہ ڈالتا ہے جن میں عقل نہیں ہوتی۔ کچھ بھی نہیں، بادام کھائیں، ٹھیک ہے، نیکی کریں، اللہ سے دعا کریں، دعا میں ہی برکت ہے، دعا میں اللہ کے سامنے کان پکڑ لیں، اللہ اس کھوپڑی کو تیز کر دے، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ قبول کرنے والا ہے دعائیں۔ تہجد میں اٹھ کر دعا کریں۔ بہرحال اس سے دماغ خراب تو ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک وضو میں ہے یہ گردن والا، اور یہ کہاں سے آ گئی چیزیں بھائی؟ اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اضافہ ہے دین میں، نہیں دیکھنا، اوپر دیکھیں گے کسی کو ٹکر لگ جائے گی، آرام سے چلے اور دعا پڑھیں بس۔ نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں۔ تو جناب یہ جو مسائل ہیں نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا کتاب و سنت سے کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ہماری بدعات ہے جی۔ ہاں وہی تو بتا رہا تھا میں بھی، ہاں یہی بتا رہا تھا، ایسے رکھتے ہیں ہاتھ، سر پہ تو نہیں رکھتے، یہاں رکھتے ہیں، جب یہاں منع ہے تو یہاں بلولا منع ہوگی، ایسے کو دو لگا دینی چاہیے جی۔ مسائل لکھیں۔ پہلا مسئلہ ہے صف بندی کا اہتمام نماز باجماعت میں واجب ہے۔ صف بندی کا اہتمام باجماعت نماز میں واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ، صف میں سیدھا نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے شدید وعید، صف میں سیدھا نہ کھڑا ہونے کی وجہ سے شدید وعید بیان ہوئی ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا اہتمام بڑے شدت کے ساتھ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام صف بندی کا اہتمام بڑی شدت کے ساتھ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صفوں میں داخل ہو کر، حتیٰ کہ صفوں میں داخل ہو کر اپنے ہاتھ مبارک سے صف درست کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صفوں میں داخل ہو کر اپنے ہاتھ مبارک سے صفوں کو درست کرتے تھے۔
ایک اور مسئلہ، صف کی درستگی امام کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور مسئلہ، جزا عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے، جزا عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی اچھا عمل اچھی جزا، برا عمل بری جزا۔ وہ آپ نے اردو میں محاورہ بھی پڑھا ہے نا، جیسی کرنی ویسی برنی۔ صفیں درست کرو گے تو اللہ محبت ڈال دے گا، صفیں درست نہیں کرو گے تو اللہ نفرت ڈال دے گا۔ تو جیسا عمل ویسی جزا۔ اس حدیث کا آخری مسئلہ، اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان امام گفتگو کر سکتا ہے ضرورت کے پیش نظر۔ اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان امام گفتگو کر سکتا ہے ضرورت کے پیش نظر۔ اس باب کی دو حدیثیں چھوٹی سی اور مختصراً وہ پڑھ لیتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان جدتہ، ان کی دادی، عربی میں جدہ دادی کو کہتے ہیں، نانی کو بھی جدہ کہتے ہیں، دادی کو بھی کہتے ہیں۔ جدہ سعودی عرب والا نہیں، پاکستانی، اور دادے کو جد کہتے ہیں، الجد۔ تو ان کی دادی نے، جن کا نام تھا ملیکہ، دعت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، لطعام، کھانے کے لیے، صنعتہ لہ، جو آپ کے لیے انہوں نے تیار کیا تھا، کھانا تیار کیا تھا۔ فأکل منہ، آپ نے کھانا کھایا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، قوموا، گھر والوں سے کہا، کھانے کے بعد اچھا عمل بھی ہونا چاہیے نا، کہیں کھانے میں چلے گئے آپ، دعوت کے بعد آپ تبرک کے لیے کوئی درس دے دیں، کوئی نصیحت کر دیں، قرآن کی تلاوت کر دیں، نماز پڑھ لیں، نماز پڑھا دیں۔ تو یہ دعوت دو مقاصد کے لیے تھی، ایک کھانا کھا لیں، گھر میں برکت آئے، اور دوسرا اللہ کے رسول ہمارے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے مسجد کا افتتاح ہو جائے گا، جس کو صحابہ کرام مسجد البیت کہتے تھے، گھر کی مسجد۔ آج گھر بنتا ہے نا، نقشے میں کیا ہوتا ہے، یہ ڈائننگ، یہ مہمان کا روم، یہ فرسٹ فلور، یہ فلور، اور یہ ڈائننگ ہال، یہ ٹی وی لانچ، ٹھیک ہے، ٹی وی لانچ۔ مسجد کا ذکر ہوتا ہے کہیں، یہ گھر کی مسجد بنے گی، یعنی کسی ایک کمرے کو خاص کر لیا، اسٹور روم تو بن گیا، کچرا وچرا یہاں ڈالنا ہے ہم نے، ٹی وی یہاں لگانی ہے ہم نے، کھانا یہاں کھانا ہے، کچن یہاں ہوگا، باتھ روم یہاں ہوگا، مہمان یہاں آئیں گے، اور بچے یہاں سوئیں گے، اور ہم نے یہاں سونا ہے، ساری سیٹنگ ہوگی۔ کہیں ذکر ہوتا ہے کہ نماز ہم نے یہاں پڑھنی ہے؟ ایک ایسا کمرہ جس میں ٹی وی بھی نہ ہو، جس میں تصویریں نہ ہو، جس میں کارٹون نہ ہو، جس میں گندگی نہ ہو، جس میں صرف نماز پڑھی جائے، گھر میں برکت ہو۔ مسجد البیت کا افتتاح کراتے تھے اللہ کے رسول سے۔ پھر کہتے ہیں گھر میں عجیب قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں ہم، کوئی یہاں سے یوں جا رہی ہے، آواز سنتے ہیں ہم، چھنٹے آ رہے ہیں خون کے، پانی کے، تو فرشتے گھومیں گے جہاں شیطانی کام ہوں گے سارے۔ نماز کا اہتمام، تلاوت کا، اور اس طرح کی جو
फजूलियात हैं वो घर में ना हो तो बरकतें होंगी, और जब शैतानी काम होंगे तो शैतानों ने ही आना है वहां पर। तो अल्लाह के रसूल ने खाने के बाद फरमाया कूमू, खड़े हो जाओ, फला उसल्ली बिकुम, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूं। अनस फरमाते हैं फकुम तू, मैं खड़ा हुआ, इला हसीरिन लाना, अपनी एक चटाई की तरफ, कदिस वद्दा, वो स्याह हो चुकी थी, मिन तूली मा लबिसा, एक काफी अरसे से पड़े रहने की वजह से। वो जो चटाइयां होती थी, आजकल वैसे भी आप वो जो कपड़े की धागे की कर लें, उस वक्त होती थी ये खजूर के तनों की, ये हाँ होती है बिल्कुल। हाँ वो चटाइयां जो गोश्त काटने में इस्तेमाल करते हैं ना हम, वो इस्तेमाल होती है। अच्छा उसको लपेट कर रख देना, धूप मट्टी पानी लगने के बाद एक अरसे बाद जब खोलेंगे तो काली हो चुकी होती है वो। तो वो स्याह हो चुकी थी एक लंबे अरसे से पड़े रहने की वजह से। फनज़हतुहु बिमाइन, मैंने पानी से उसको धो दिया। फकाम अलैहि रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खड़े हुए उस पर। वसफ़फ़तु अना वल यतीम वराअहु, सैयदना अनस कहते हैं मैं और एक और यतीम लड़का था, आपके पीछे खड़े हो गए हम। वल अजूज़ु मिन वराइना, और बुढ़िया जो है वो हमारे पीछे खड़ी हो गई। बुढ़िया हमारी दादी, वो हमारे पीछे खड़ी हो गई। फसल्ला लना रकातैन, अल्लाह के रसूल हमें 2 रकात नमाज पढ़ाई। सुम्मन सरफा, फिर आप चले गए। सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ला बिही व बि उम्मिही, सैयदना अनस फरमाते हैं कि नमाज पढ़ाई अनस को और उनकी वालिदा को, उम्मे सुलैम को। फ़अक़ामनी अन यमीनी, अल्लाह के रसूल ने मुझे अपने दाएं तरफ खड़ा कर दिया। व अक़ामल मरअता खल्फना, और खातून को हमारे पीछे खड़ा कर दिया। तो मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ, शक्ल ये, घर के अंदर 3 अफराद हैं, 3 अफराद में मर्द, बच्चा, खातून। तो तरीकाकार क्या होगा? जमात के साथ नमाज पढ़नी है आपने, अपने साथ बच्चे को खड़ा करें दाएं तरफ, आप इमाम है, बच्चा आपका मुक्तदी है, औरत पीछे अकेली खड़ी होगी। सिर्फ औरत की अकेले सफ हो सकती है, मर्द की अकेले सफ नहीं होती। किसी सफ में मर्द अकेला खड़ा होगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, औरत अगर सफ में अकेली खड़ी है तो उसकी सफ हो जाएगी। बच्चे थे, और बच्चा जो है वो एक मुक्तदी है, उसके लिए बुलूगत शर्त नहीं है। इतनी समझदारी है कि वो नमाज आपके साथ खड़े होकर पढ़ सकता है, वो जाएगा नहीं, भागेगा नहीं। क्या आपने नमाज शुरू की, पता चला बच्चा चला गया, तो फिर आप जमात करा सकते हैं। दूसरी शक्ल यह है कि आप अकेले हैं, 2 बच्चे हैं, या 2 मर्द हैं और एक औरत है। तो तरीकाकार क्या होगा? दोनों आपके पीछे खड़े होंगे मुक्तदी, और औरत उनके पीछे खड़ी होगी। एक सफ में मर्द और औरत खड़े नहीं हो सकते, वो चाहे बेटी है, चाहे माँ है, चाहे बीवी है। मैं इमाम हूं, मुक्तदी मेरे दाएं तरफ खड़ा होगा, एक औरत है। वैसे तो जमात के लिए कम से कम एक मर्द जरूरी है, मुक्तदी। ऐसा नहीं है कि हम इमाम अकेला, मुक्तदी उसके साथ होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो औरत जो है अपने शोहर की या बाप की या बेटे की इक्तदा में नमाज पढ़ सकती है, उसको देखकर। हाँ, तो अकेली तो हो जाती है ना उसकी, अकेले तो होगी ना। अगर जमात हो रही है, उसको आवाज आ रही है, तो अकेले खड़े होकर नमाज पढ़ेगी, उसकी तो अकेले की सब हो जाती है। कोई भी नहीं तो अकेले पढ़ ले। वैसे मर्द के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 हों। मसला लिखें। बच्चे की नमाज में सफ के अंदर शमूलियत
मुक्तदी के तौर पर जायज है। बच्चे की नमाज में शमूलियत मुक्तदी के तौर पर जायज है, यानी जिसका माना है बच्चा मुक्तदी बन सकता है, बच्चा मुक्तदी बन सकता है। यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप फौत हो जाए और वो बालिग ना हो। बुलूगत से पहले पहले यतीम है, जब वो बालिग हो गया अब यतीम नहीं है। वो बाप अगरचे फौत हो चुका है, बुलूगत के बाद फिर यतीम नहीं कहा जाएगा उसे। तो यतीम हमारे साथ था, इसका मतलब है सफ में बच्चा भी खड़ा हो तो उसे शुमार किया जाएगा। बिल्कुल करा सकता है, बच्चा मुक्तदी भी बन सकता है और इमाम भी बन सकता है, फर्ज में भी। एक सहाबी रसूल है 6 साल और 7 साल की उम्र में, सलमा गालिबन नाम है उनका, नमाज पढ़ाया करते थे सहाबाई कराम को, कुरान ज्यादा याद था। एक शख्स की उम्र है 50 साल, कुरान उसको आता नहीं है, सूरह इखलास नहीं याद, और बच्चा 10 साल का 8 साल का कुरान का हाफिज है, तो इसकी हैसियत ही नहीं है कि इस बच्चे के सामने कोई हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ 2 बातें अजीब सी हैं, एक नाबीना इमाम नहीं बन सकता, दूसरा बच्चा इमाम नहीं बन सकता। ये भी वही बातें हैं जिसकी ना सर है ना पांव है, कोई हैसियत नहीं है इसकी। जी हाँ कर सकता है, इनके यहाँ तो नाबीना भी नहीं कर सकता। इमाम के साथ दूसरा मसला, इमाम के साथ अगर एक मुक्तदी है तो वो इमाम की दाईं तरफ खड़ा होगा। इमाम के साथ अगर एक मुक्तदी है तो वो इमाम के दाईं तरफ खड़ा होगा, और अगर 2 मुक्तदी हैं तो दोनों पीछे खड़े होंगे। इमाम के साथ अगर एक मुक्तदी है तो दाएं तरफ, 2 हैं तो पीछे खड़े होंगे। तीसरा मसला, अकेले औरत की सफ हो सकती है, तन्हा औरत सफ में खड़ी हो सकती है, जबकि तन्हा मर्द की सफ नहीं होती। नफली नमाज की जमात जायज है। सलाम। अगला मसला, नबी अलैहिस्सलाम की आजिज़ी और इनकिसारी, तवादो। आप दावत को कबूल कर लिया करते थे, आपकी तवादो आजिज़ी, आप दावत को कबूल कर लिया करते थे। छोटी सी हदीस है, पढ़ ले तो बाप मुकम्मल हो रहा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, बित्तु इंदा खालती मैमूना, मैंने रात गुजारी अपनी खाला मैमूना रदी अल्लाह अन्हा के पास। फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिनल लैल, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए रात को तहज्जुद की नमाज के लिए। फ़क़ुमतु अन यसारिही, मैं आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया। फ़अख़ज़ बिरासी, नबी इस्लाम ने मेरे सर को पकड़ा। फ़अक़ामनी अन यमीनी, और मुझे अपने दाईं तरफ खड़ा कर दिया। तो इमाम ने कहां खड़ा होना होता है, मुक्तदी ने कहां खड़ा होना होता है? जब अकेला है तो वो इमाम के दाएं तरफ खड़ा होगा। बाएं तरफ आ गया तो आप उसको पकड़ कर दाएं तरफ कर दें। इससे अंदाजा लगाएं, अब्दुल्ला बिन अब्बास अभी छोटे से थे, शौक देखें, अपनी खाला से कहा, मैं अल्लाह के रसूल की आज नमाज को देखना चाहता हूं, जब आप तहज्जुद के लिए खड़े हो तो मुझे उठा दीजिए। खाला ने उठा दिया। नबी इस्लाम को वुजू करते हुए देखा, तो आप जब नमाज में खड़े हो गए तो आकर आपके बाएं तरफ खड़े हो गए। नबी इस्लाम ने दाएं तरफ कर दिया, इस्लाह कर दी ना।
بچہ غلطی کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑا ہو کے سیکھ جائے گا، پھر سیکھتا نہیں ہے، پھر سکھاتا ہے. وہ اصلاح کرنی چاہیے. عبادت کے اندر غلطی ہے تو فوراً ٹھیک کر دیں اس کو. بالکل کر سکتے ہیں. ویسے درست یہ ہے کہ اس کو پیچھے سے ہی کرنا چاہیے، اپنے آگے سے کسی کو نہ گزاریں. ایک تو یہ. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ کی جماعت کی نیت بھی نہیں ہے، کوئی ساتھ میں شامل ہو جائے تو جماعت کر سکتے ہیں آپ. ابتداء نیت نہیں ضروری کہ آپ جماعت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں، آپ نماز شروع کر دیں. اگر کوئی شامل ہو جائے تو آپ جماعت شروع کر دیں، اس کے لیے لازمی نہیں ہے ابتداء نیت. اچھا پھر یہ نماز میں سو رہے تھے، تہجد کی نماز تھی، عبداللہ بن عباس کو نیند آ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام پیار سے ان کے کان کو نماز کی حالت میں مسل رہے تھے ایسے ایسے، تاکہ بچہ حوصلہ افزائی بھی ہے نا، پیار بھی ہو رہا ہے، یہ اتنا بڑا کام کیا تہجد کی نماز کے لیے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو حوصلہ افزائی ایسے نا کان پکڑے کھینچو، اور اس کے بعد وہ بیچارہ دوبارہ آیا ہی نہ. شاباش دینی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. کس کے؟ ہاں نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے. تو مسائل ہیں کچھ، انشاءاللہ پھر اس کو لکھوا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. سبحانک اللہم. دیکھیں اگر بچوں کو اعتراض نہ ہو نا، بچوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر مجھے اعتراض نہیں ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھلے میرے اس بھائی کو دے دیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو کہہ دیں کہ تو بڑا ہوگا تجھے بھی موبائل لے کے دیں گے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ضرورت کو دیکھا جائے، ضرورت اس بچے کی بھی ضرورت کو پورا کریں، جو جو ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت کو پورا کریں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.